طلبہ کرام دورہ حدیث سے فارغ ہو رہے ہیں اور آج انہیں بخاری شریف کی آخری حدیث کا انشاءاللہ درس دیا جائے گا۔ ہمارے جامعہ کے شیخ الحدیث ہر دل عزیز شخصیت حضرت اقدس حضرت مولانا میاں رشید احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ اس حدیث کا درس دیں گے۔ میں حضرت سے درخواست کروں گا کہ تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں طلبہ کرام کو حدیث کا درس بھی دیں اور قیمتی نصائح بھی فرمائیں۔ تشریف لاتے ہیں جامعہ ہادہ کے شیخ الحدیث صاحب دامت برکاتہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نعم۔ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه الكريم وعلى آله وأصحابه وعلى أئمة المحدثين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور أوادمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة وكل ضلالة في النار. باب قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر. فضيلة الشيخ العلامة يا رشيد أحمد تانوي حفظكم الله وأكرمكم في الدارين. حدثكم فضيلة الشيخ محدث العصر الشيخ سليم الله خان رحمه الله تعالى قال حدثنا فضيلة الشيخ العلامة حسين أحمد المدني عن فضيلة الشيخ شيخ الهند محمود الحسن الديوبندي عن الشيخين الجليلين الكريمين قاسم العلوم والخير محمد قاسم النانوتوي والشيخ العلامة فقيه العصر رشيد أحمد الجنجوهي رحمهم الله تعالى وهما يرويانه عن العارف بالله الشيخ عبد الغني المجددي عن مولانا الإمام الحجة الشيخ محمد إسحاق الدهلوي عن الشيخ عبد العزيز الدهلوي عن العارف بالله الشيخ ولي الله أحمد بن عبد الرحيم النقشبندي قال أخبرنا الشيخ أبو طاهر محمد بن إبراهيم الكردي قال أخبرنا والد الشيخ إبراهيم الكردي قال قرأت على الشيخ أحمد القشاشي قال أخبرنا الشيخ أحمد بن عبد القدوس الشنابي قال أخبرنا الشيخ محمد بن أحمد الرملي عن الشيخ زكريا بن محمد أبي يحيى الأنصاري قال قرأت على الشيخ الحافظ الحجة أحمد بن علي بن حجر العسقلاني عن الشيخ إبراهيم بن أحمد التنوخي عن الشيخ أحمد بن أبي طالب عن الشيخ السراج الحسين بن المبارك عن الشيخ عبد الأول بن عيسى الهروي عن الشيخ عبد الرحمن المظفر الداودي عن الشيخ عبد الله بن أحمد السرخسي عن الشيخ أبي عبد الله محمد بن يوسف الفربري عن الإمام الجليل الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن برددمة الجعفي البخاري رحمهم الله تعالى. اللهم انفعنا وارفعنا بفيوزهم وفيوزكم وعلومهم وعلومكم أجمعين آمين يا رب العالمين. أنه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بارك الله في علمكم وأعمالكم وعمركم ورزقكم.
اس وقت بخاری شریف کا یہ آخری سبق ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کا آغاز اور اس میں حدیث پاک نقل کی، انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نویٰ۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا صنیع مبارک ہے کہ وہ ہمیں دین کے حوالے سے، عقائد کے حوالے سے، عبادات کے حوالے سے، مسائل کے حوالے سے جو مسئلہ بھی بیان کرتے ہیں، احادیث بھی صحیح نقل فرماتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس مسئلے کی بنیاد بھی فراہم کرتے ہیں۔ شروع کہاں سے ہوا، ابتدا کہاں سے ہوئی؟ اور دراصل امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس سلسلے میں یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، یہ وقتی کتاب نہیں ہے، بخاری شریف آفاقی کتاب ہے، قیامت تک کے لیے ہے۔ ہم اور آپ، ہم سے پہلے یا آئندہ آنے والے، یہ دراصل امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہی ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا نقطۂ نظر یہ ہے کہ ہمیں دینی حوالے سے ہمارے سامنے یقینیات ہونے چاہیے۔ ایمان نام ہی یقینیات کا ہے۔ ایمان اسی کو کہا جاتا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک، اللہ نے جو کہہ دیا، اللہ کے رسول نے جو کہہ دیا، آنکھ بند کر کے اس کے اوپر یقین کرے۔ ہماری سمجھ میں آئے نہ آئے، عقل سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ سورہ بقرہ کی سب سے پہلی آیت، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہی بتایا، فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اہل تقوی کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ جو عقل پر ایمان لاتے ہیں۔ سمجھنے کی بات، معلوم یہ ہوا کہ عقل ایمان کے تابع ہے، ایمان عقل کے تابع نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آئے نہ آئے، بڑے سے بڑا عقل مند ہو، اور میں معذرت کے ساتھ یہ بات کہا کرتا ہوں کہ ہم میں سے ہر شخص اپنے آپ کو سب سے بڑا عقل مند سمجھتا ہے، عقل کل سمجھتا ہے، عقل کا کوئی معیار نہیں ہے۔ بات عقل میں آئے نہ آئے، جب یہ بات پائے ثبوت تک پہنچ گئی سند صحیح سے کہ یہ اللہ کے رسول نے کہا ہے، یہ وحی کے ذریعے سے ثابت شدہ ہے، اب عقل وہاں اپنا سر اللہ کے سامنے سجدے میں سر بسجود ہو جائے گی، جھک جائے گی۔ اسی کا نام عقل ہے، اسی کو عقل کہتے ہیں۔ اور اس سلسلے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے عقائد سے آغاز کیا ہے۔ دین کے 5 شعبے ہیں، یاد رکھیے گا: عقائد، عبادات، معاملات، اخلاق، معاشرت۔ ہم نے اس کو محصور کر دیا ہے عقائد کے اندر، اور ترقی کی عبادات کے اندر۔ لیکن جہاں تک کہ بعد کے شعبے ہیں، معاملات، اخلاق، معاشرت،
ہم ان کو دین کا حصہ ہی نہیں سمجھتے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ عقل کی روشنی کے اندر دنیا جس طریقے سے ہم چاہیں اس کو نبھائیں، لے کر چلیں، جیسے حالات ہوں اس کے مطابق، یہ جیسے عقل اچھا سمجھے۔ ہمیشہ یاد رکھیے، نیکی اور اچھائی وہ نہیں ہے جسے ہم اور آپ اچھا سمجھتے ہیں، بلکہ نیکی اور اچھائی وہ ہے کہ جسے اللہ نے اچھا کہا ہے، جسے اللہ کے رسول نے اچھا کہا ہے۔ اور عقل کا کام یہ ہے کہ جسے اللہ نے اور اللہ کے رسول نے اچھا کہا ہے، عقل کی بنیاد کے اوپر بس اسے ترجیح دے۔ اس ترجیح دینے کا نام ہی عقلیت ہے۔ خود مداخلت نہ کرے اس کے اندر۔ چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے عقائد سے آغاز کیا کہ عقائد ہوں، عبادات ہوں، معاملات ہوں، اخلاق ہوں، معاشرت ہوں۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان 2 جلدوں میں 1129 صفحات کے اوپر اسی کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اگر ایک عقائد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہیں، اس کے اندر وزن کیسے پیدا ہوگا؟ ایک اخلاص، صفت احسان، اور دوسرے وہ عقائد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو۔ عبادات کے اندر وزن کیسے پیدا ہوگا؟ اللہ کے یہاں وہ کیسے قابل قبول ہوں گے؟ انما الاعمال بالنیات میں بتا دیا، اخلاص کے ساتھ، ایک اخلاص، دوسرے وہ عبادت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ کسی بھی عقیدے کے اندر، کسی بھی عبادت کے اندر، اعمال کے اندر، اخلاقیات کے اندر، معاشرت کے اندر، عبادات کے اندر، اگر یہ انسان سمجھتا ہے کہ اللہ کے یہاں وہ قابل قبول ہے، اس کے لیے بنیادی چیز ہے ایک نیت، اخلاص، صفت احسان، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کام کیا ہو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق۔ اگر وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہیں، اللہ کے یہاں مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی حیثیت نہیں ہے، چاہے معاشرہ اسے کتنا ہی اچھا کوئی نہ سمجھے۔ فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ کسوٹی بتائی ہے، معیار بتایا ہے کہ عقیدے ہوں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق بتائے ہوئے طریقے کے، عبادات ہوں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز وہ معتبر ہے جو میری طریقے نماز کے طریقے کے مطابق ہو۔ من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا، نسبت اپنی طرف، یہ ہے مسلم، یہ ہے مؤمن۔ من صلی صلاتنا، پہلے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، میری نماز بھی اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم کی نماز بھی، یہ ہے حجت، وسعت پیدا کرتی اس کے اندر۔ من صلی صلاتنا، جس کی نماز ہماری نماز کی طریقے سے ہو، جس کی اذان ہماری اذان کی طریقے سے ہو، جس کی اقامت ہماری اقامت کی طریقے سے ہو، جس کے عقائد ہمارے عقائد کی طریقے سے ہو، جس کی معاشرت ہمارے معاشرت کی طریقے سے ہو، جس کی اخلاقیات ہمارے اخلاقیات کی طرح ہو۔
من صلی صلاتنا. اور معیار ایمان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ راست تربیتی افراد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. فرمایا کہ محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. یہ ہے وہ جماعت جو معیار ایمان ہے. اور فرمایا کہ آمنوا كما آمن الناس. کامل الانسانیت، کامل انسان جیسے ایمان لائے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق چلنے سے انسان بنتا ہے. اور اگر حضور کا طریقہ نہیں ہے تو یہ غلاف ہے، غلاف آدم مند ہے، آدم کا غلاف ہے، آدم کی شکل ہے، آدم نہیں ہے، انسان نہیں ہے. اگر انسان بنتا ہے تو چلتے پھرتے انسانوں کی، نظریاتی نہیں، فلسفہ نہیں، منطق نہیں، حکمت نہیں، چلتے پھرتے انسان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیے ہیں. ایسے ہوتے ہیں انسان. فرمایا کہ درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا. درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا. اور خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. تو 20 سال کی قلیل مدت کے اندر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کہ جنہیں اونٹ کی نکیل پکڑنی نہیں آتی تھی، قیصر و کسریٰ کے خزانے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جوتیوں میں لا کے ڈال دیے. درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا. درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا. اور خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردہ جسموں میں روح ڈالا کرتے تھے، انہیں زندہ کیا کرتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مردہ دلوں کو زندہ کرتے تھے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ عقائد ہوں، عبادات ہوں، معاملات ہوں، اخلاق ہو، معاشرت ہو، اگر یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے نمونے کے مطابق ہے
نمونہ ہم عاشق رسول ہیں. ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی محبت اور اپنے عشق اس کے اظہار کے اپنی عقل کی روشنی کے اندر بہت سے انداز اختیار کیے ہیں اور وضع کیے ہیں، ایجاد کیے ہیں. لیکن عشق رسول کیا ہے، اس کا بھی معیار اگر دیکھنا ہو صحابہ میں دیکھا جائے. حقیقت کیا ہے حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، اس کے لیے اپنے عقل کی بنیاد کے اوپر کوئی چیز وضع کروں، اللہ کے یہاں معتبر نہیں ہے. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اور اس کا عملی ثبوت دیا ہے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں، کچھ لوگ کھڑے ہوئے ہیں ارد گرد. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اقعدوا، بیٹھ جاؤ. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ابھی دروازے کے اندر ہیں، ایک پیر مسجد کے اندر ہے، ایک پیر مسجد سے باہر ہے، وہیں بیٹھ گئے. یہ ہے حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم. فقیہ الامہ ہے، مذہب حنفیت کی بنیاد ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کی بنیاد حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، سب صحابہ. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کی بنیاد اور مذہب کی بنیاد حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما. امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کی بنیاد حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ سب عبادلہ ہیں، سب واقعتاً اللہ کے بندے ہیں، ظاہراً اور باطناً. بتا دیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم اللہ سے، اللہ کے رسول سے دعوے دار ہو اس بات کے، تو یہ کتاب میں نے تمہیں مہیا کر دی ہے. یہ دیکھو کہ عقائد وہ جو حضور نے بتائے، جو صحابہ نے اختیار کیے، عبادات کا وہ طریقہ جو حضور نے بتایا اور اس کے اوپر عمل کر کے دکھایا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے. اگر اس طریقے کے مطابق ہوگا، اخلاقیات اس کے مطابق ہوں گے، معاشرت اس کے مطابق ہوگی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے اخیر میں ایک باب قائم کیا، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا. پھر تمہاری ایک ساعت، ایک لحظہ، ایک آن، ایک سیکنڈ بھی ضائع نہیں ہوگا. تمہارا سونا بھی سونا بن جائے گا. چاندی نہیں، سونا بن جائے گا. تمہارا آرام کرنا بھی کارگر ہوگا، وہ بھی عبادت ہوگا. کوئی ساعت ضائع نہیں ہوگی. لیکن شرط کیا ہے؟ دو چیزیں ہیں. جو بھی کام کرے خالصتاً اللہ کے لیے، اور اس چیز کی وضاحت کر دی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلی حدیث لا کر، انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى. اور یہ دراصل قرآن کریم کی آیات ہی کی تفصیل ہے.
یہ وہ وحی ہے جو آدم علیہ السلام سے لگا کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام ادیان، تمام ملل، تمام مذاہب میں مشترک رہی ہے، اور اس میں کسی کا اختلاف نہیں کہ کام ہو اللہ کے لیے۔ فرمایا کہ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ فیہا کتب قیمہ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء۔ یہی ہے انما الاعمال بالنیات، اور اس کی تجرید حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے بھی کرا دی۔ یہ اتنا اہم مسئلہ ہے، دکھاوے کی، ریاکاری کی اللہ کے یہاں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ فرمایا کہ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ۔ اور اللہ تعالی ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پاکستان کا جو سب سے پہلا آئین ہے، سر فہرست، سر ورق کے اوپر قرآن کریم کی یہ آیت لکھی ہوئی ہے، اس میں مملکت اسلامیہ پاکستان کی بنیاد ہی یہ آیت ہے، یہ ہمیں سمجھنا چاہیے۔ فرمایا کہ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ۔ میرا جینا، میرا مرنا، میری پوری زندگی صرف اور صرف اور صرف اللہ کے لیے۔ یہ سب سے پہلی بنیاد ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 1129 صفحات کے اوپر اس کے علاوہ اور کچھ نہیں بیان کیا، اسی کو بیان کیا، کہیں عقائد کی روشنی میں، کہیں عبادات کی روشنی میں، کہیں معاملات کے ذیل میں، کہیں اخلاقیات کے ذیل میں۔ اگر اخلاقیات ہوں ان خطوط کے اوپر، معاشرت ہو ان خطوط کے اوپر، یہ اس کی بنیاد ہے۔ اور یہ بتا دیا کہ اخلاق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اخلاق رہنے چاہیے۔ میں آئندہ جملوں کو اپنے دلوں کی تختیوں کے اوپر لکھ لیں۔ اخلاق رہنے چاہیے، اور اخلاق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اخلاق رہنے چاہیے، بزنس نہیں، کاروبار نہیں، دکانداری نہیں۔ اگر اخلاق ہیں، اگر معاشرت ہے، اگر ہمارا اور آپ کا ایک دوسرے سے ملنا جلنا یہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے، تو اللہ کے یہاں وزندار ہے، ورنہ مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں۔ فرمایا کہ بگاڑا دین کو اپنے کہیں دنیا ہی بن جائے۔ دنیا بنانے کے لیے دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اخلاق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سائبان استعمال کرنا انتہا درجے کی بغیرتی۔ مقصود دنیا، عنوان اخلاق محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
دین اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، اس میں گنجائش نہیں ہے۔ دکانداری الگ چیز ہے، اخلاقیات الگ چیز ہے۔ بگاڑا دین کو اپنے کہیں دنیا ہی بن جائے، نہ کچھ رہا دین نہ دنیا کے مزے پائے، کچھ نہیں حاصل ہوتا میرا۔ اور فرمایا کہ نرقع دنیانا بتمزیق دیننا، نرقع دنیانا بتمزیق دیننا فلا دیننا یبقى ولا ما نرقع، سوائے خسران کے اور کچھ ہاتھ نہیں آتا، اور اللہ تعالیٰ اس دنیا ہی کے اندر اس کی قلعی کھول دیتے ہیں۔ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی باتیں کر دیتے ہیں۔ لہذا عقائد ہوں، عبادات ہوں، معاملات ہوں، اخلاق ہوں، اور ہم تو اس درجے اخلاقی اعتبار سے پستی کا شکار ہو گئے ہیں کہ اپنے معاملات، اپنے معاشرت، اپنے اخلاقیات اس کو دین کا حصہ سمجھنے کے لیے کیا ہم تعجب سے یہ پوچھتے ہیں مولانا صاحب کیا یہ بھی دین ہے؟ تعجب ہوتا ہے ہمیں اس کے اوپر، اتنے دور ہم جا چکے ہیں۔ فرمایا کہ نرقع دنیانا بتمزیق دیننا فلا دیننا یبقى ولا ما نرقع، پھر کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ لیکن اگر عقائد کی طریقے سے، عبادات کے طریقے سے، دو شرطیں اس میں، ایک اخلاص، دوسرا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق۔ عقائد کے طریقے سے، عبادات کے طریقے سے، معاملات کے طریقے سے، معاشرت کے اعتبار سے، اخلاق جسے اخلاق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اس کے مطابق انسان اس کو اختیار کرے تو اللہ کے یہاں پھر اس کا اتنا اعزاز ہوتا ہے، اتنا اکرام ہوتا ہے کہ جب اہل اسلام اور اہل ایمان اور مسلمان جنت کے اندر جائیں گے تو پھر انسان کو پیدا کرنے والا خود انہیں سلام کرے گا۔ فرمایا کہ سلام قولا من رب الرحیم، اور پھر اللہ تعالیٰ جو اس شان کے ساتھ اس کے احکام کے اوپر عمل کرتا ہے، فرش سے اٹھا کر عرش سے بھی اوپر لے جاتے ہیں، اور اتنا اعزاز اور اتنا اکرام فرماتے ہیں خالق، ہم مخلوق ہیں، عام مالکوں کی طرح نہیں ہیں، عدم سے وجود میں لانے والے، لیکن اگر ان کے کہے کے مطابق انسان عمل کرے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا اتنا اعزاز فرماتے ہیں، اتنا اکرام فرماتے ہیں کہ پھر جو اس کو خوشخبری دیتے ہیں وہ بھی براہ راست نہیں دیتے، واسطے سے بتاتے ہیں۔ واسطے کیوں؟ اس لیے کہ بڑوں سے واسطے سے بات کی جاتی ہے، براہ راست بات نہیں کی جاتی۔ فرمایا کہ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، خود براہ راست بشارت نہیں دے رہے ہیں، امر کا صیغہ ہے، یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نائبین حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو، یا رہتی دنیا تک
جو صحابہ کے نائبین ہیں انہیں واسطہ بنایا ہے کہ میں ان سے راضی ہوں. بتا دو اہل علم اور علماء کتنا بڑا اعزاز ہے کہ اللہ نے رہتی دنیا تک کے لیے جو اہل علم اور علماء ہیں، متبع سنت اہل علم اور علماء ہیں، ان کو بھی اس بشارت کا واسطہ بنایا. فرمایا کہ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. اس مقام کی بشارت سنا دی. یہ اللہ کے یہاں ان لوگوں کا اعزاز ہے، ان کا اکرام ہے، ان کی قدر و منزلت ہے جو اللہ کے احکام کو بجا لاتے ہیں، اپنی عقل کو اس کے اندر شامل نہیں کرتے، مداخلت نہیں کرتے، صرف اور صرف اللہ کے لیے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہے. چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر یہ دو شرطیں ہوں گی، ایک اللہ کے لیے اور دوسرے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، آپ کے عمل کے مطابق، جس کی تفصیل صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کی ہے، اگر اس میزان کے اوپر پورا اترتا ہے، اس کسوٹی کے اوپر پورا اترتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے اعمال، اس کے افعال اور اس کے اقوال اور صرف بولنا ہی نہیں، اس کا سکوت. اس لیے کہ بہت مرتبہ سکوت بھی فی معرض البیان بیان، وہ بھی بولنا ہی ہوتا ہے. اس کا سکوت تک کہ اللہ تعالیٰ وزن فرمائیں گے. اللہ کے یہاں وہ چیز وزندار ہوگی. اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتے کتنا کیا، یہ دیکھتے ہیں کیسے کیا. کمیت کو نہیں دیکھتے، کیف کو دیکھتے ہیں. اللہ کی نظر کم پر نہیں ہوتی، اللہ کی نظر کیف پر ہوتی ہے. اگرچہ کام مختصر ہو، اگرچہ کام تھوڑا ہو. حضرت داؤد علیہ السلام دل میں خواہش پیدا ہوئی، اے اللہ میزان عمل جس میں اولین و آخرین ان کے اعمال تلیں گے، ارینی دکھائیے تو صحیح. ظاہر کر دی جائے گی. میزان جس میں اعمال تولے جائیں گے اور یہ بتایا جائے گا کہ اس بنی آدم اور اس شخص کے عمل کا ہمارے یہاں یہ وزن ہے، یہ تول کر بتایا جائے گا. جب اس کی عظمت کو دیکھیں گے، اس کی بڑائی کو دیکھیں گے، اس کی وسعتوں کو دیکھیں گے. حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ من یملأہ،
اسے کون بھر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بِشَقِّ تَمْرَةٍ بِنِصْفِ تَمْرَةٍ، آدھی کھجور، وَلَكِنْ يَكُونُ لِي، آدھی کھجور ہو لیکن ہو میرے لیے، اُمَلِّئُهُ، بھرنے کا کام میرا ہے، بھروں گا میں۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تعداد کو نہیں دیکھتے، اللہ تعالیٰ مقدار کو نہیں دیکھتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ چاہے معمولی سی چیز ہے لیکن اس کے وزن کو دیکھتے ہیں کہ وزن کتنا ہے۔ اور یہ ایسے مسلمات میں سے ہے کہ ہمارے عرف کے اندر بھی اس کا استعمال ہوتا ہے۔ آپ کسی کی بات سن کر کہتے ہیں بات میں وزن ہے، ارے بھائی کون سی ترازو کے اوپر تولا ہے تو نے؟ کوئی ترازو ہے اس پر تول کر یہ بات کہہ رہا ہے کہ اس میں وزن ہے؟ یا ایک شخص کو آپ یہ کہتے ہیں کہ ارے صاحب آپ نے کیا بات کی ہے، بالکل اس میں تو کوئی وزن نہیں ہے، بہت ہلکی بات کی آپ نے۔ معلوم ہوا کہ ہم اور آپ بھی جانتے ہیں اس بات کو کہ بات میں بھی وزن ہوتا ہے، اور اللہ نے ہمارے اور آپ کے اندر کوئی ترازو رکھی ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے، اور وہ ترازو ہمیں اور آپ کو بتاتی ہے کہ اس بات کے اندر وزن ہے، اس کام کے اندر وزن ہے۔ جب اللہ کے لیے ہوتا ہے وزن خود بخود پیدا ہو جاتا ہے، اس لیے کہ سب سے زیادہ وزندار چیز اللہ کا نام ہے۔ جب کوئی چیز اللہ کے ساتھ منسلک ہو گئی، اللہ کے لیے ہو گئی، اس میں وزن پیدا ہو گیا، بالکل معقول بات ہے۔ چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عقل مندوں کی یہ بات سمجھ میں آئے نہ آئے، جو عقل مند ہیں اپنے ذام میں عقل مند ہیں، اگرچہ بد عقل ہیں، اگرچہ بد فہم ہیں، اور اپنے محاورات سے بھی واقف نہیں ہیں۔ ارے اس بات کو تو بچہ بھی جانتا ہے۔ اہل عقل تم سمجھو اس بات کو نہ سمجھو، ہم عقل کے پابند نہیں ہیں، یہ اصل جواب ہے۔ ایک جواب عقلی ہوتا ہے، ایک جواب نقلی ہوتا ہے، منقول ہوتا ہے، اور جو جواب نقلی ہوتا ہے شریعت مطہرہ کے اندر وہی اصلی ہوتا ہے۔ کوئی مانے نہ مانے اس سے بحث نہیں ہے، اور بنیادی طور پر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے جو تربیت یافتہ شاگرد ہیں، براہ راست صحابہ تربیت یافتہ شاگرد، ان کا یہی طریقہ ہے۔ اگر عقل کی روشنی کے اندر کوئی شخص کوئی اعتراض کرتا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما،
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارے بھائی تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی؟ نہ آئے کیوں؟ اس وجہ سے کہ ہم نے یہ بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، قصہ ختم، ہم کچھ نہیں جانتے۔ ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، آگے ہم نہیں جانتے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہوں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہوں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہوں، حضرت علی مرتضیٰ ہوں، لو کان الدین بالرأی، اگر دین کا تعلق عقل سے ہوتا تو لکانا اسفل الخف اولا بالمسح من اعلاہ، ارے مٹی تو نیچے لگتی ہے، تو خفین کا مسح نیچے ہونا چاہیے تھا، صفائی کا انتظام نیچے سے ہونا چاہیے تھا، یہ مسح اوپر سے کیوں کرایا جا رہا ہے؟ معلوم ہوا کہ دین کا تعلق، دین کی بنیاد عقل نہیں ہے، عمل رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، فرمان الہی ہے، جس نے عقل کو پیدا کیا ہے۔ ہاں، کہنے سے کر لے، سمجھ میں آئے نہ آئے، جب اللہ کے کہنے سے، اللہ کے رسول کے کہنے سے اسے کر لے گا، کر گزرے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی معقولیت بھی سمجھا دیتے ہیں، اور انسان حیران ہو جاتا ہے، عش عش کرتا ہے اور کہتا ہے واقعتاً یہ حکم ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ چنانچہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا یہی اسوہ ہے کہ بھئی ہم غیب پر ایمان لائے ہیں، اور غیب کی سرحد تو شروع ہی وہاں سے ہوتی ہے جہاں سے عقل کی سرحد ختم ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ رسول کو بھیجتے کیوں ہیں؟ یہ بتانے کے لیے نہیں پیاس لگی ہوئی ہے پانی پیو پیاس بجھ جائے گی، یہ بتانے کے لیے نہیں، اس لیے کہ یہ تو ہم اور آپ بھی سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو یہ بتانے کے لیے کہ اگر معدہ خالی ہو جائے اور اس کے اندر ضرورت ہو، بھوک لگی ہوئی ہو تو روٹی کھاؤ، یہ بتانے کے لیے نہیں بھیجتے، بلکہ یہ بتانے کے لیے بھیجتے ہیں کہ جس طریقے سے تمہارا ایک ظاہری جسم ہے، ایک باطنی جسم بھی ہے، اور جس طریقے سے ظاہری جسم کے لیے علاج کی ضرورت ہے، غذا کی ضرورت ہے، باطنی جسم کے لیے بھی علاج کی بھی ضرورت ہے، غذا کی بھی ضرورت ہے۔ روح کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے وہ کوئی سائنٹسٹ نہیں بتا سکتا، وہ کوئی سائنسدان نہیں بتا سکتا، وہ کوئی فلسفی نہیں بتا سکتا، کوئی جغرافیہ دان نہیں بتا سکتا۔ اگر وہ بتائے گا تو وہ طبقہ ہے حضرات انبیاء علیہم السلام کا، اگر وہ بتائیں گے تو امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اسی حد کی باتیں بتانے کے لیے دنیا کا جغرافیہ دان اگر جغرافیہ بتائے گا جو دنیا کا جغرافیہ ہے بس،
لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کا جغرافیہ بھی بتاتے ہیں، برزخ کا جغرافیہ بھی بتاتے ہیں، میدان محشر کا جغرافیہ بھی بتاتے ہیں، جنت کا جغرافیہ بھی بتاتے ہیں، جہنم کا جغرافیہ بھی بتاتے ہیں۔ میدان محشر کا نقشہ بھی بتاتے ہیں، آنکھ بند ہونے کے بعد کیا ہوگا یہ بھی بتا، کون سا ڈاکٹر بتائے گا، کون سا طبیب بتائے گا، کون سا وکیل بتا سکتا ہے، کون سا جج بتا سکتا ہے، کون سا سیاستدان بتا سکتا ہے۔ آج میرا سانس بند ہو جائے اور روح نکل جائے، سب ختم، مٹی، اور دوسری زندگی شروع۔ وہاں جانے کے بعد واپس آنے کا کوئی راستہ نہیں۔ اسی دنیا کے اندر رہ کر وہاں کی تیاری کی جائے گی۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، بیج اس دنیا کے اندر ڈالا جاتا ہے، کھیت آخرت کے اندر تیار ہوتا ہے۔ اس دنیا سے جانے کے بعد انسان یہ چاہے کہ میں بیج ڈالوں، واپس جاؤں، راستہ بند۔ 1-2 سال تو نہیں دیے تھے، 10-20 سال تو نہیں دیے تھے، 80 سال دیے ہیں، 90 سال دیے ہیں، سوچنے کے لیے کم ہے۔ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر۔ اللہ تعالیٰ نے صاف بتا دیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کی تعلیمات آتی ہی وہ باتیں بتانے کے لیے ہیں کہ جو ماوراء عقل ہوتی ہیں۔ جہاں تک انسان اپنی عقل سے، اپنی دانش سے، اپنے تجربے سے وہ باتیں ان تک رسائی حاصل ہو ہی نہیں سکتی، ممکن ہی نہیں ہے۔ اور جب آ کر وہ مرحلہ آتا ہے کہ آنکھ بند ہوتی ہے، اور میں کہا کرتا ہوں کہ آنکھ بند نہیں ہوتی، آنکھ کھلتی ہے۔ یہ کیا ہوا؟ یہ تو ہم کسی اور دنیا کے اندر آ گئے، یہاں کے تو قوانین ہی بالکل الگ ہیں۔ تو اس کے علاوہ اور کچھ کہتا بند نہیں پڑے گا۔ فرمایا کہ فَسَوْفَ تَغَىٰ إِذَا انْكَشَفَ الْغُبَارُ۔ اب تک تو گھٹا ٹوپ اندھیرا تھا۔ فَسَوْفَ تَغَىٰ إِذَا انْكَشَفَ الْغُبَارُ أَفَغَصٌ تَحْتَ رِجْلِكَ أَمْ حِمَارُ۔ کیسی زندگی گزار کر آیا ہے؟ گدھے کے اوپر سوار تھا یا گھوڑے کے اوپر سوار تھا؟ گدھے کے اوپر سوار تھا، کَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا، کہ علوم کا بوجھ پیٹھ کے اوپر رکھا ہوا ہے لیکن ناواقف ہے، کچھ بھی نہیں جانتا۔ اور یہ واقعاتاً کھلی آنکھوں سے اس دنیا کے اندر جب یہاں سے رخصت ہوگا سب کچھ بتا دیا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا هل بلغت، الا هل بلغت، الا هل بلغت، کھول کھول کر میں نے پہنچا دیا ہے۔ دیکھو قیامت میں یہ نہ کہنا یا محمد یا رسول اللہ اغثنی، اے اللہ کے رسول میری مدد کر، اے اللہ کے رسول میری مدد کر۔ جو کر کے جاؤ گے وہی کام آئے گا، اور کیا کر کے جانا ہے پوری وضاحت کے ساتھ میں تمہارے سامنے بیان کر چکا ہوں۔
قبر میں کیا ہوگا؟ کون سی کتاب بتائے گی؟ قرآن کریم یا حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ دفن کرتے ہی منکر نکیر آئیں گے. کون سی ڈائریکٹری بتاتی ہے؟ اس کے لیے کیا تیاری ہے؟ من ھذا پوچھا جائے گا. جو اہل ایمان ہیں، جو مسلمان ہیں، واقعتاً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، ایک لمحہ ضائع کیے بغیر ھذا محمد، ھذا محمد، ھذا محمد، ارے یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فوراً پہچان لیں گے. جاءنا بالبینات والہدی فَأَجَبْنَاهُ وَاتَّبَعْنَاهُ. اللہ کے پیغامات لے کر آئے تھے، ہم ایمان لائے اور آپ کے کہے پر ہم نے عمل کیا. سب سے پہلا اختبار، سب سے پہلا امتحان، آپ ایمانداری سے بتائیے کہ اس کا جواب قرآن اور حدیث کے علاوہ کس کتاب کے اندر ملے گا؟ اور یہ وہ مرحلہ ہے کہ دنیا کے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والا شخص ایسا نہیں ہے کہ اس مرحلے سے بچ سکے. ہر ایک کو اس مرحلے سے گزرنا ہے. فرمایا کہ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ. ہر ایک آیا ہے اور ہر ایک کو یہاں سے جانا ہے اور ان تمام مراحل سے گزرنا ہے. وہ کون سے علم ہے، کون سا علم ہے کہ جس کے اندر یہ جوابات دیے گئے ہیں سوائے قرآن کریم اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ اور بتا دیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ دو چیزیں اس کے اندر دین ہے، اس کو دین ہی رہنے دینا، دنیاوی منافع کے لیے نہیں استعمال کیا جائے گا اسے. جو قسمت میں ہوگا وہ مل کر رہے گا. حصول معاش کے لیے صحیح ذرائع اختیار کیے جائیں گے، چاہے تھوڑا ہو لیکن اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکت ڈالیں گے. بہت مرتبہ بہت زیادہ، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو بہت زیادہ ہوتا ہے اس میں برکت نہیں ہوتی، لیکن جو مختصر ہوتا ہے، تھوڑا ہوتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوتا ہے، ضرورتیں پوری ہوتی رہتی ہیں، کوئی ضرورت اس سے رکتی نہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہی بتانا چاہتے ہیں کہ یہ پوری زندگی کا لب لباب ہے اور خلاصہ ہے. عقائد سے تعلق ہو اس کا، عبادات سے ہو، معاملات سے ہو، اخلاق سے ہو، معاشرت سے ہو. دیکھو اللہ کے یہاں اگر تم اسے وزندار بنانا چاہتے ہو، دو چیزوں کا خیال رکھنا ہے. ایک وہ کام اللہ کے لیے ہو، صفت احسان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اور نمبر دو اللہ کے اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو. قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے اصول کو بیان کیا ہے. قرآن کریم علم کی کتاب ہے.
احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے انسان کو عمل آتا ہے۔ اللہ نے جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے وہ کیسے کیے جائیں گے کر کے بتایا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اسی لیے امام بخاری، امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے مشائخ میں سے ہیں، شیخ کے شیخ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ لولا السنہ، اگر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہو تو ہم میں سے کوئی شخص بھی قرآن کریم کو نہیں سمجھ سکتا۔ قرآن کریم کو بغیر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھا نہیں جا سکتا۔ چنانچہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم دراصل یہ قرآن کریم ہی کی تفسیر ہے، اور سب سے پہلی تفسیر ہے، سب سے معتمد تفسیر ہے۔ اللہ کے کلام کو بغیر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال، اعمال کے بغیر نہیں سمجھا جا سکتا۔ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کے یہاں تم اپنے کاموں کو مقبول بنانا چاہتے ہو، اپنی معاشرت کو مقبول بنانا چاہتے ہو، اپنے اخلاقیات کو مقبول بنانا چاہتے ہو، قابل قدر ہوں، قابل عظمت ہوں، وزندار ہوں، تو ایک وہ کام صرف اللہ کے لیے ہو، اور دوسرا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو۔ یہی بخاری شریف کا خلاصہ ہے، نچوڑ ہے، اور اسی شکل کے اندر وہ اللہ کے یہاں وزندار ہوگا، میزان عمل کے اندر اس کو تولا جائے گا۔ چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کا آغاز نیت سے کیا، جو سب سے پہلی بنیاد ہے، اور اس کے درمیان میں پھر عقائد کا ذکر کیا، عبادات کا ذکر کیا، معاملات کا ذکر کیا، معاشرت کا ذکر کیا، اخلاقیات کا ذکر کیا، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اور سب سے آخر کے اندر باب لائے ہیں کہ قیامت میں میزان عمل قائم کی جائے گی، اور اس کے اندر اعمال کو تولا جائے گا۔ جس کے اعمال وزندار ہوں گے وہ کامیاب ہے، جس کے ہلکے ہوں گے وہ ناکام ہے۔ فرمایا کہ القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش فأما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ وأما من خفت موازینہ فأمہ ہاویہ وما ادراک ما ہی نار حامیہ۔ یہ ہے اعمال کا وزن اور ثقل، ان کو تولا جائے گا۔ جس کے اعمال بھاری وزندار ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سب کے اعمال کو تولا جائے گا؟ فرمایا کہ جن کے ملے جلے ہوں گے ان کے تولا جائے گا، اچھے بھی ہوں گے برے بھی ہوں گے، اسی وجہ سے تولا جائے گا۔ ورنہ جن کے اعمال اچھے ہی اچھے ہیں، ظلم کا نام و نشان نہیں ہے، جیسے حضرت انبیاء علیہ السلام، جیسے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، جیسے عشرہ مبشرہ، کہ ایک جماعت کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہیں ان کو مژدہ سنا دیا، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ۔
بغیر حساب و کتاب جنت میں جائیں گے، کوئی وزن نہیں۔ اسی طریقے سے وہ کافر جس کے یہاں کوئی نیکی نہیں ہے، کفر بھی ہے اور برائیاں ہی برائیاں ہیں، سیدھے جہنم میں جائیں گے۔ وہ اہل ایمان اور وہ مسلمان جہاں ملا جلا معاملہ ہے، اچھائیاں بھی ہیں برائیاں بھی ہیں، میزان عدل قائم کی جائے گی۔ جس کی نیکیاں بھاری، جنت کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ کافر جہاں صورتاً نیکیاں ہیں لیکن ان نیکیوں کی روح نہیں ہے، اس کا بھی وزن کیا جائے گا، اور ظاہر ہے کہ نتیجہ ان کے خلاف ہوگا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہی بات بتانے کے لیے یہ آخری باب ذکر کیا ہے سب سے اخیر میں، کہ شروع ہوا تھا نیت سے، درمیان میں اعمال ہیں، آخری مرحلہ وزن کیا جائے گا، اور وزن کرنے کے بعد جو کامیاب ہو جائیں گے غیر مکلف زندگی کا آغاز شروع ہو جائے گا، آغاز ہو جائے گا۔ فرمایا کہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ وقال مجاہد القسطاس العدل بالرومیہ ويقال القسط مصدق المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجاهد وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة بن بززبة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه آمين۔ قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم فرمایا اور فرمایا کہ اعمال کا وزن ہوگا، اور شروع میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اپنی ہر بات کی بنیاد بتاتے ہیں۔ فرمایا کہ اس کی بنیاد قرآن کریم کی آیت ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، عدل کے ساتھ اور انصاف کے ساتھ تولا جائے گا، میزان قائم کی جائے گی، ترازو اور ترازو کے اندر اعمال وزن کیے جائیں گے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ بنی آدم کے اعمال اور ان کے اقوال ان کا وزن ہوگا۔ رد فرما دیا معتزلہ کے اوپر، وہ یہ کہتے ہیں کہ اعمال اقوال اعراض کے قبیل سے ہیں۔ آج یہ اشکال بچوں کا ہے اور ہر ایک جانتا ہے کہ جس طریقے سے جوہر تلتا ہے تو اسی طریقے سے اعراض بھی تلتی ہیں۔ ہوا بھی تلتی ہے، پیٹرول بھی تلتا ہے، سونا اور چاندی بھی تلتا ہے، حرارت بھی تلتی ہے، سردی بھی تلتی ہے، بارش کی بھی پیمائش ہوتی ہے، آواز بھی تلتی ہے، اس کی بھی پیمائش ہوتی ہے، سب اعراض ہے اور مشاہد ہے، محسوس ہیں، کچھ سمجھنے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، روز مرہ کا معمول ہے۔
چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر آراز ہے تو ہوا کرے، عقل میں آتا ہے آئے، نہ آئے نہ آئے، اللہ نے کہا ہے، اللہ کے رسول نے کہا ہے، ہم ایمان لاتے ہیں۔ چنانچہ بنی آدم کے اعمال بھی تولے جائیں گے، ان کے اقوال بھی تولے جائیں گے۔ حضرت مجاہد حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے شاگرد ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ قسط القسطاس العدل، اس سے مراد ہے عدل اور انصاف۔ انصاف کیا جائے گا۔ قسط رومی زبان کے اندر عدل کو کہا جاتا ہے۔ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، فرماتے ہیں کہ یہ قسط مقسط کا مصدر ہے۔ مقسط باب افعال سے ظاہر ہے کہ قسط مقسط کا اصل میں مصدر نہیں ہے، بلکہ مصدر کا مصدر ہے، کیونکہ مقسط کا مصدر اقساط ہے۔ گویا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اصل کو بیان فرما رہے ہیں، اور مقسط امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ عادل کو کہا جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جس طریقے سے بے مثال محدث ہیں، حافظ الحدیث ہیں، تو بہت عظیم حافظ قرآن بھی ہیں۔ لہذا حدیث کے اندر اگر کوئی لفظ آتا ہے اور وہ مناسبت رکھتا ہے قرآن کریم کے ساتھ، تو اس کی بھی شرح فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر ایک لفظ آیا وَأَمَّا الْقَاسِطُ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، فرماتے ہیں کہ وہ قاسط یہ قسط سے نہیں ہے، بلکہ وہ قسط سے ہے۔ مقسط عادل کے معنی میں یہ قسط سے ہے، قاف کے کسرے کے ساتھ، اور ایک ہے قاسط جائر کے معنی میں، اس کا مصدر ہے قاف کے فتحے سے، اور یہ عربی زبان کی خصوصیت ہے کہ زبر ہو تو ایک معنی، زیر ہو تو ایک معنی، پیش ہو تو ایک معنی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ معتزلہ کے اوپر رد فرما رہے ہیں اور تائید کر رہے ہیں جمہور کی، جن کے نزدیک اعمال کا وزن ہوگا۔ چنانچہ قرآن کریم کی آیت نقل کی، اور اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت نقل کی، جس کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان۔ یہ ہے ترجمۃ الباب۔ دو کلمے ہیں، دو کلمے حبیبتان، حبیب فعیل کے وزن پر ہے، فاعل کے معنی میں نہیں، مفعول کے معنی میں ہے، یعنی محبوب ہیں اللہ کو۔ یہ دو کلمے اللہ کو محبوب ہیں، یا جو ان کے ادا کرنے والے ہیں وہ اللہ کو محبوب ہیں۔ دو کلمے ہیں کلمتان موصوف،
حبیبتان الی الرحمن پہلی صفت، خفیفتان علی اللسان دوسری صفت، ثقیلتان فی المیزان تیسری صفت، اور موصوف اپنی تینوں صفتوں سے مل کر خبر مقدم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم مبتدا مؤخر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو کلمات ہیں اللہ کو بہت محبوب ہیں، رحمان کو بہت محبوب ہیں۔ انسان پریشان ہو جاتا ہے، اللہ کو محبوب ہیں، خدا جانے کتنے مشکل ہوں گے، کتنے دشوار ہوں گے، کتنی محنت کرنی پڑے گی۔ فرماتے ہیں نہیں، محنت کچھ نہیں ہے، خفیفتان علی اللسان، ارے اتنے آسان ہیں، اتنے آسان ہیں، اتنے آسان ہیں کہ عرب کا ہو یا عجم کا ہو ہر ایک ادا کر سکتا ہے، لکھنا پڑھنا جانتا ہو نہ جانتا ہو سب ادا کر سکتے ہیں، اور اتنے آسان ہیں، اتنے آسان ہیں، اتنے آسان ہیں کہ جو حروف محموسہ ہیں ان میں سے بھی کوئی نہیں ہے، حروف شدیدہ میں سے بھی کوئی نہیں ہے، بلکہ جو اکثر حروف ہیں اس کے وہ حروف لین ہیں، واو الف یا، سب سے آسان تلفظ کے اعتبار سے یہی ان کا نام ہے حروف لین، سب سے آسان ہے۔ اچھا آسان ہے تو پتہ نہیں کچھ ملے گا یا نہیں ملے گا، فرمایا نہیں، اللہ نے تو اپنے ذمے طے کر لیا ہے، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تو تنگی میں ڈالنا ہی نہیں چاہتے۔ کیوں؟ اس وجہ سے خلق الانسان ضعیفا، ہے ہی بیچارہ کمزور، ہم چاہیں اپنے تئیں طاقتور بنتے رہیں، ہم یہ کر لیں گے، ہم وہ کر لیں گے، ہم یہ کر لیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ تو پیدا کرنے والے ہیں، انہیں معلوم ہے، لہذا ہر معاملے کے اندر اللہ تعالیٰ نے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جتنا وہ کر سکتا ہے اتنا ہی اسے مکلف کیا ہے، لہذا فرمایا کہ اللہ کو یہ دو کلمے محبوب ہیں، اور صفت رحمان کی لائیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صفت رحمان کی، اور صفت رحم کے اندر عموم پیدا کرنے کے لیے، اس لیے کہ رحمان عام ہے، اس کے اندر رحمت سے رحمت عامہ مراد ہے، اور رحیم کے اندر خاص ہے، وہ اہل ایمان کے لیے ہے آخرت کے اندر۔ اور صفت رحمان چاہے اللہ کا باغی ہی کیوں نہ ہو، چاہے سرکش ہی کیوں نہ ہو، اس دنیا کے اندر وہ بھی اس کی اس صفت سے متمتع ہوتا ہے۔ یہاں ذکر کیا صفت رحمان کا، کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ رحمان ہے، جب رحمان ہے تو سہولت ہی کو پیش نظر رکھا، خفیفتان علی اللسان، زبان کے اوپر سبک، ادائیگی کے اندر ہلکے پھلکے، ثقیلتان فی المیزان، لیکن اللہ کے یہاں بہت باعظمت، اور اللہ کے یہاں عظمت ہی سے میزان عمل کے اندر اس کا وزن بڑھتا ہے۔ کیوں وزنی ہے؟ اس لیے کہ اللہ کی دو صفات ہیں، ایک صفت سلبیہ، ایک صفت وجودیہ، اور سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم دونوں صفات کو اپنے اندر لیے ہوئے۔
اس وجہ سے اس کے اندر وزن ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کا اختتام اس حدیث کے اوپر کیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ دراصل اشارہ فرما دیا اس حدیث کے طرف کہ جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی مجلس کے اندر بیٹھو تو اٹھتے وقت یہ کلمات پڑھ لیا کرو، سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ تو پھر جتنی اس کے اندر فروگزاشتیں ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ یہاں یہ کتاب آ کر اب اختتام پذیر ہو رہی ہے اور ختم ہو رہی ہے، اور کام کے اختتام کے اوپر اللہ کی حمد کی جاتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سب سے آخری کلمہ ہوگا جب میدان محشر کے مصائب، امتحانات اور فتنوں سے اور آزمائشوں سے گزر کر جنتی جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے کہ الحمدللہ اللہ نے یہاں تک پہنچا دیا۔ حمد آخر میں کی جاتی ہے، چنانچہ سب سے آخری کتاب قرآن کریم ہے، سب سے آخری کتاب، اور اس کا آغاز ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین سے۔ یہ سب سے آخر میں نازل ہوئی۔ فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، یہاں آ کر وہ دین اختتام پذیر ہو رہا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ قرآن کا تو آغاز ہو رہا ہے لیکن ادیان کا اختتام ہو رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، نبی الانبیاء ہیں، سب سے آخری نبی اور آخری پیغمبر ہیں۔ آپ کا نام ہے محمد، کیوں؟ اس وجہ سے کہ حمد اخیر میں ہوتی ہے۔ آپ کا نام ہے احمد، وہی حمد کا مادہ ہے۔ اس امت کا لقب ہے حمادون، کیا پیارا لقب ہے۔ جاگتے ہوئے اللہ کی حمد، سونے سے پہلے اللہ کی حمد، سونے سے جب بیدار ہوتے ہیں اللہ کی حمد، یہاں تک کہ بیت الخلاء میں جاتے ہیں تو اللہ کو یاد کر کے جاتے ہیں، بیت الخلاء سے واپس آتے ہیں تو اللہ کی یاد ہوتی ہے، کھانا کھاتے ہیں تو اللہ، کھانا شروع کرتے ہیں تو حمد، اختتام پہ ہوتا ہے تو حمد، حمد ہی حمد ہے، مجسم حمد ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہ سب سے آخری امت ہے۔ امتوں کا آغاز ہوا آدم علیہ السلام سے، اختتام ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اوپر، حمادون۔ آپ کو جو مقام دیا جائے گا وہ مقام محمود، جو جھنڈا آپ کے ہاتھ میں ہوگا وہ لواء الحمد، اللہ کی حمد ہی حمد ہے۔ فرمایا کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ تمام حضرات کو، تمام اساتذہ کو، عمال کو، اہل محلہ کو، اہل شہر کو، اور اس ملک میں بسنے والے باسیوں کو اس موقع کے اوپر آپ تمام حضرات کے واسطے سے میں دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت ہمیں عطا فرمائی۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور حضرات محدثین نے
ان چیزوں کی حفاظت کے لیے اور ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے جتنی محنتیں کی ہیں اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، اس کے متعلق ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ چیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں گھر بیٹھے عطا فرمائی ہے، لہذا ہم اس کے اوپر اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اسی طریقے سے آخری سانس تک اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ہمیں استقامت عطا فرمائے، اور بارگاہ عزتی کے اندر یہ جو ٹوٹی پھوٹی کاوشیں ہیں، محنتیں ہیں، اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیوں کے صدقے اور طفیل میں اپنے یہاں اپنے دربار کے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔